اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول. O you who believe, obey Allah and His Messenger and do not turn from Him while you hear. تو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ جو ہے اس جماعت آج شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 20 سورہ انفال کی. آج سیکنڈ ہاف میں جو ہم کریں گے 20 سے لے کے 43 تک کریں گے. تو پہلی تو یہ آیت ہے جو کہ بار بار یہی کہ ایمان والوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا جو ہے اس کو مانو، اس کا حکم مانو، اور یہ کہ جو سنتے ہو اس کو عمل کے اندر لے کے آؤ. اینڈ ڈو ناٹ بی لائک دوز ہو سے وی ہرڈ اینڈ وی ڈو ناٹ ہیئر. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر انہوں نے سنا نہیں. Indeed, the worst of the living creature in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ایک وجہ سے بنایا، اور وہ اس لیے کہ اس کی تخلیق کی. پھر جب انسان نے فرما برداری کی، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے جو اور اس کے جو نبی ہیں اس کی اطاعت کی، اور پھر اللہ نے جو طاقت دی ہے ہمیں جو دی ہے نا، یہ قوت سماعت جو ہے ہماری جو پاور آف ریزننگ ہے، یہ ہمیں جو ہے یہ بناتی ہے، ہمیں جو ہے نا یہ ہمیں بہتر بناتی ہے. اسی وجہ سے ہم افضل ہیں. اور فرشتوں کو کہا کہ اس کی سجدہ کرو. اور جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، انسان جب نافرمان ہوتا ہے تو پھر تو وہ سب سے بدتر ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے. Had Allah known any good in them, He would have made them hear, and if He had made them hear, they would have turned away and refused to listen. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، طریقہ اللہ ہے کہ وہ جب انسان کو یہ صحت سے صلاحیتیں دیتا ہے سننے کی اور سمجھنے کی، اور وہ یہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس حساب سے وہ اپنا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا صحیح اور غلط ہے. لوگوں کو جو غلط راستے پہ چلتے ہیں ان کو جانتے ہیں وہ کہ اللہ یہ جو ہے یہ غلط راستہ ہے، پھر بھی وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا بائی ہمسیلف. ہدایت سے انسان اپنے آپ کو خود محروم کرتا ہے. یہ جب اپنا چوائس کر کے غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے. او یو ہو بلیو respond to Allah and His messenger when He calls you to that which gives life, and know that Allah comes between a man and his heart, and that to Him you will all be gathered. اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے نا وہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ علاج ہے. اور یہ کہ اللہ کی طرف لوٹنا، اور یہ کہ یہ اور لوٹ کے اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ جو بھی کر رہا ہوں اس میں ہمیں اللہ کے سامنے حساب جو ہے وہ دینا ہوگا. تو ہماری جو روح ہے وہ یہی ہمیں انسان بناتی ہے، جو ہم ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. اور اس روح کی ہم کس طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے غذا دے سکتے ہیں اپنے روح کی، وہ سارے کے سارے جو ہے نا ہم اپنے اعمال کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں. اور اعمال کیا ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی پکار آتی ہے ہمارے پاس، اللہ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو ہم اس حکم کو بجا لائیں بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے. ہم کہتے ہیں نا ڈو ناٹ پروکیسٹینیٹ، اس کو نہ تاخیر نہ کریں. اور یہ کہ فوراً کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہش جو ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ہماری اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہی فرما برداری ہے کہ فرما برداری اس کی جب اللہ کا حکم آیا تو پھر جو ہے لوگوں نے اس کی تاخیر نہیں کی، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کے اندر بھی کچھ لوگوں کا دل نہیں بھی چاہا، ان کا تھا کہ ہم یہیں پر مدینہ میں رکیں اور جنگ نہ کریں، یا اگر کرنی بھی ہے تو یہ تجارتی قافلے کے اوپر. مگر یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کا حکم ہے، they fell in line اور جا کے لڑے اور اس کے بعد کامیاب ہوئے. And fear and affliction which falls not only on those who are wrongdoers, and know that Allah is severe in punishment. دیکھیے یہ فتنے جب آتے ہیں نا تو یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں امتحان کے اندر ڈالتا ہے. اور یہ کہ صرف یہ ان کے اوپر نہیں آتے کہ جو کہ جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ فتنوں کو اللہ تعالیٰ کو جھٹلائیں، مگر نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کا شکار بن جاتے ہیں، اس کے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے کہ انسان کو اپنا احساس ہو اور محتاط بھی ہو، مگر پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بھی اللہ تعالیٰ امتحان ضرور ڈالتا ہے. مگر اور یہ اثرات سبھی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوتے. دیکھیں اثرات اگر ہم ایک بری جگہ کے اوپر رہتے ہیں، سپوز ایک گندے ماحول کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ چاہے ہم کتنے بھی صحت مند کیوں نہ ہوں، مگر پھر بھی اس کا جو فضا ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیں بھی ہوتا ہے، وبا بھی آتی ہے. اور یہی چیز جو ہوتی ہے برے اخلاق کی بھی ہوتی ہے، جہاں پہ کہ ایسی بد اخلاقی ہو رہی ہو اور فحاشی ہو رہی ہو، اور وہاں پہ انسان اگر اس جگہ کے اوپر رہتا ہے تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر آتا ہے.
تو اکثریت جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگوں کی، وہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں وہ تو کئی دفعہ جو ہے وہ جو مائنورٹی ہے اس سے ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. And remember when you were few and oppressed in the land, fearing that people might carry you off by force, he sheltered you and supported you with victory and provided you with good things so that you may be grateful. تو مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا گروپ تھے اور مکہ کے اندر، اور وہاں پہ سخت نفرت تھی ان کے خلاف، ان کو جس حالت کے اندر رہ رہے تھے بہت زیادہ بے امنی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کرائی، اور ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے، اور پھر ان کی طاقت بھی بڑھی اور ان کی تعداد بھی بڑھی، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی قوت جو تھی، جو ناانصافی کی اور ظلم کی قوت تھی، اس کو انہوں نے آ کے ہرایا. تو مدینہ جو تھا نا وہ ایک ٹھکانہ بن گیا مسلمانوں کی. دیٹ واز دا بیس. قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی تم بھی اس کے شکر گزار ہو. جب اللہ تمہیں اتنی مشکل سے نکال کے یہاں لے کے آئے ہو تو اس کا بھی تم شکر کیا کرو. اور یہ جو ہے، اور شکر اس کا کیا ہے کہ تم محنت کرو اللہ کی راہ میں. اس کا شکر یہ ہے اللہ تمہیں وہاں سے نکال کے رہے، تم محنت کرو تاکہ اور لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پہ ہم نے بھی، ہمارے خیر آباء و اجداد نے یہاں ہندوستان سے یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے تاکہ یہ کہ یہاں پہ اب ایک سینٹر بنا اسلام یہاں پہ. اگر ہم محنت کریں گے، اس ملک کو اچھا بنائیں گے، تو ہم جو ہے فائدہ مند ہوں گے. جو کہ ابھی بیچارے اتنے مسلمان ہیں جو کہ ظلم کی زندگی گزاریں، ان کو بھی ایک سہارا ہو سکتا ہے مل جائے. O you who believe, do not betray Allah and the messenger, nor knowingly betray your trust. تو اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ خیانت کرنا. خیانت کس طرح کر سکتا ہے انسان؟ یہ کہتا ہے کہ تو یہ اللہ کے رسول کا خیانت مت کرو. خیانت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو فرض بنائے نا انسان کے لیے، اور جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو سنت بنائی، انسان اس کو چھوڑ دے. جو obligatory جو فرض ہیں ان کو چھوڑ دے یا سنت کو چھوڑ دے، تو یہ بیٹریل کا یہ ہوتا ہے. یہی ایک اللہ کے لیے خیانت ہوتی ہے. And know that your wealth and your children are a trial, and that Allah has with him a great reward. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان ہمارا لیا ہے کہ ہم اس کو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیے اور اولاد دی ہے، اس کو غلط استعمال نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہماری طرف. اور یہ نہ ہو کہ ہمارا اس چیز، یہ ہمارا مال و دولت اور اولاد جو ہو، اس کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہو جائے کہ وہ ہمیں بزدل بنا لے. اور خاص طور پہ ابھی ان کنٹیکسٹ آف دا جہاد جو آ رہا ہے نا، جب انسان کے پاس دنیا میں بڑی کمفرٹیبل زندگی ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ایسی اچھی زندگی کو چھوڑ کے آدمی ایک مشکل کے جہاد اللہ کے اس میں نکلے. تو جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد از ریئلی کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، اور ایک رسک لینا، اور تو یہ اللہ کا غلام ہو کے رہنا. تو یہ یا تو ہم اللہ کے غلام ہوں گے، یا مال و دولت اور جو ہے اولاد کے غلام ہوں گے. کسی ایک کا تو ہمیں غلام بننا ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ کئی دفعہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو فتنہ نہ بنائے تمہاری جو مال و دولت اور اولاد ہے، کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کا حکم توڑو. O you who believe, if you fear Allah, He will grant you a criterion and will remove from you your misdeeds and forgive you. And Allah is the possessor of great bounty. تو یہ قرآن یہ بتاتا اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ جب تک ایز لانگ ایز کی خوشنودی ہو اللہ کی، تو یہ نہیں کہ تم جو ہو، یہ تمہارا فوکس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کتاب دی ہے جس کو فرقان کا ہے نا، فیصلے والی کتاب. اس کتاب سے تم یہ جج کر سکتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تمہاری گناہوں کو، اور جو تمہاری کمیاں ہیں، جو شارٹ ٹرمنگز ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی رحمت سے جو ہے نا معاف کر دے گا. And when those who disbelieve plotted against you to restrain you or kill you or evict you, but they plan and Allah plans, and Allah is the best of the planner. یہ وہ بتایا جا رہا ہے کفار جو تھے جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے مکہ میں تھے، اور یہ کہ اسلام جو تھا وہ ایک طاقت بنتا جا رہا تھا مدینہ کے اندر، مگر مدینہ میں ایک جو چیز لیکنگ تھی نا، وہ کوئی سربراہ نہیں تھا اسلام کا. اور وہ جو تھے، جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا بےتابی سے مدینہ والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہجرت کریں، اور قریش یہ جانتے تھے کہ اگر پروفٹ وہاں پہ مدینہ چلے گئے تو یہ بہت بڑی ہماری ایک طاقت بن جائے گی وہاں پہ. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی مکہ کے اندر، جس میں سارے کے سارے سردار جو تھے وہ جمع ہوئے قبیلوں کے، اور انہوں نے ایک شخص کو چنا کہ وہ جا کے جو تھا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اور وہ کیوں کرنا چاہتے تھے کہ اس لیے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کے اوپر کسی ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے، ادروائز یہاں بہت خون ریزی ہوگی، ورنہ وہ بدلہ لیں گے. تو سارے کے سارے قبیلوں نے مل کے ایک آدمی کو چنا. تو اللہ نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا اور حکم دیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں بھی تھیں، وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیں، اور پھر وہ وہاں سے نکلے.
تو ایک تدبیر بنائی کفار نے اور وہ ٹوٹلی انفیکٹو ہو گئی، غیر مؤثر ہو گئی، اور اللہ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ بچا لے تو اس کو تو کوئی پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا. And when our verses were recited to them, they said, we have heard, if we will, we could say like it, this is nothing but the stories of the past. تو ایسا ان کی نفرت تھی قرآن، یہ جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، کفار کی ایسی نفرت تھی، تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ اگر اس میں کوئی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے برابر جو ہے کوئی کلام لے کے آ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تو پرانے لوگوں کے صرف قصے ہیں اس کے اندر. And when they said, oh Allah, if this should be the truth from you, then rain down upon us stones from the sky, or bring a painful punishment, or bring us a painful punishment. یہ تکبر تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے تو ہمارے اوپر ایک پتھروں کا عذاب آ جائے، آسمان سے ہمارے پاس پتھروں کی ایک بارش ہو جائے. یہ تکبر کی وجہ سے مرنے کو تیار ہیں مگر اسلام کو قبول کرنے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہاں پر یہ نہیں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دی، جو سچ ہے ہمیں سمجھ آ جائے. اگر ہمارا جو دین ہے وہ سچ ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائل کر دے. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اور قرآن لے کے آئے، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اس پہ قائل کر دے. اپنی بربادی کی جو ہے دعا مانگی اور وہی پھر پوری ہوئی. But Allah would not punish them while you are among them, and Allah would not punish them while you seek forgiveness. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ نے ان کو مہلت دی، اور مہلت دی کہ جس نے کہ نبی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی حفاظت بھی کی اور ان پہ عذاب نہیں آیا. تو یہ تھی. اور یہ دیکھیے اس میں سے مکے میں سے پھر عذاب نہیں آیا، کتنے لوگ جو تھے وہ پھر مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کتنا اسلام کے لیے کام کیا. تو اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آ جاتا تو یہ سارے کافر کی حالت، کفر کی حالت کے اندر ہی مر جاتے. But why should Allah not punish them while they obstruct from Masjid al-Haram, although they had no right to be its guardian? Its true guardians are only true righteous, and most of them do not know. مکہ جو تھا اس زمانے میں قبضے میں تھا قریش کے جو کافر تھے، اور مسلمانوں کو تو اجازت بھی نہیں تھی کہ وہاں انٹر کریں، کہ اس مسجد کے اندر ان کو روک دیا جاتا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں اس کے اوپر ہمارا جو قبضہ ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم جو ہیں ابراہیم کی نسل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. بیکاز قریش سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ان کی نسل سے تو ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم یہاں پہ اس کعبے کی سرپرستی کریں، ہم اس کے گارڈین بنیں. بیکاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھا یہ اس گھر کو واپس بنایا تھا ایک اللہ کے لیے. مگر اگر آپ قریش کا دیکھیں تو انہوں نے توحید کو تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا. وہاں کو کعبے کے اندر بت لا کے سارے جو رکھ دیے تھے. تو اب تو کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا کہ ان کی سرپرستی جو ہے، سرپرستی کعبے کی جو ہو وہ قریش کے پاس رہے. And their prayer at the sacred house was nothing but whistling and clapping. So taste the punishment because you disbelieve. تو اب ساری ان کا جو یعنی کہ برائیاں جو تھیں ان کافروں کے اندر، ان کی یہاں واضح کیے جاتے ہیں. اللہ کے اس گھر میں آنے کے لیے مسلمانوں کو روکنا، پھر اس میں تحریف کر دینا نماز کے اندر، کہ ان کی جو نماز تھی اس میں سوائے اس کے کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے، اور پھر اپنا جو ان کا مال تھا اس کو وہ خرچ کر رہے تھے اسلام کو روکنے کے لیے، جس کا کوئی پھر ان کو فائدہ نہیں ہوا. Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert from the way of Allah. So they will spend it. It will be for them a regret. Then they shall soon be overcome, and the disbelievers will be gathered together in hell. تو یہ ایک پیشن گوئی کی قرآن نے، اور کچھ چند ہی سال کے اندر جو تھی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور انہوں نے اپنا جو سارا جو پیسہ اور مال اور دولت تھا اس کو خرچ کیا، اور اللہ کے راستے میں، بلکہ اس کو جو تھا ایسے خرچ کیا کہ جو تھی اسلام کو روکنے کے لیے. اور قرآن کہتا ہے یہ تو ان کے لیے ایک حسرت بن گئی. ابو سفیان جو تھا، یہ جو میں آپ کو بتایا تھا جو قافلہ جو واپس آ رہا تھا، تجارتی قافلہ بدر کے ٹائم کے اندر، تو وہ پورا کا پورا قافلہ ابو سفیان کا تھا. ابو سفیان نے اس کو پورا وقف کر دیا جنگ کے لیے. جب یہ لوگ بدر ہار کے گئے تو انہوں نے اس کو وقف کیا کہ یہ جنگ کریں گے، اور وہ یہ مال جو تھا ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، بیکاز انہوں نے جو تھا کوئی اچھی چیز تو اس سے نہیں خریدی. So that Allah may distinguish the wicked from the good, and place the wicked, some of them, upon the others, and heap them all together and cast them into hell. It is those who will be the losers. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو الگ الگ کر دیتا ہے، پاکی کو اور ناپاکی کو الگ کر دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی اور تیل جو ہے کبھی ملتا نہیں، اسی طریقے سے کفر اور اسلام بھی آپس میں کبھی نہیں ملتا. یہ ٹو سیپریٹ تھنگ.
جو ہیں، اور یہ آپس میں نہ کبھی پہلے ملے تھے نہ اب کبھی ملیں گے. Say to those who have disbelieved, if they cease, their past shall be forgiven, but if they persist, then reflect on the faith of the bygone nation. یہ یہاں پہ پھر ایک اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ اپنے راستوں کو تبدیل کر لو. اگر تم رک جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تم نے پہلے کیا، اللہ معاف کر دے گا اس کو، مگر اگر تم اس پہ ڈٹے رہتے ہو تو پھر جو ہے یہ بھی دیکھ لو کہ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں جو کہ کفر پہ ڈٹی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو تباہی سے دوچار کیا. تو یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے، اور ان کی تنبیہ یہی ہے کہ یہ تمہارے اوپر جو عذاب ہے یہ تو ضرور آ کے رہے گا، جب تک اگر تم اس کو جو حق جو ہے اس کو تم کہتے ہیں نا اس کو ڈینائی کرتے رہو گے. And fight them until there is no more persecution and religion is only for Allah. And if they see that indeed Allah is seeing what they do. تو یہاں پہ پھر سے ایک موقع ان کو دیا جا رہا ہے کہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر یہ رکتے ہیں تو پھر تم بھی رک جاؤ. مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پرانے، اور پھر اگر یہ پرانے طریقوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے تم جا کے پھر ان کے ساتھ تم ضرور جنگ لڑو. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ یہی کہتا ہے کہ جو اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ ان کی اللہ حفاظت بھی کرے گا اور اللہ ان کا مددگار بھی ہوگا. تو خطاب یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور انہی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھئی تم جو ہو، اب یہ تمہارا جنگ کا وقت ہے، اور کبھی ایک جنگ کا وقت بھی ہوتا ہے، اس میں جو ظلم و تشدد جو اسلام کے خلاف کیا گیا اس کے لیے تم بھی جو ہے جنگ کرو. اور یہ کہا گیا کہ جنگ کرنا جو ہے وہ اس وقت تک کرو جب تک کہ جو شرک کا اس کا جو غلبہ ہے نہ ٹوٹ جائے، اور جو اطاعت ہے وہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. But if they turn away, then know that Allah is your protector, and excellent is the protector, and excellent is the helper. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. And know that anything you obtain of the war booty, then indeed for Allah is 1/5 of it, and for the messenger, and the near relative, and the orphan, and the needy, and the traveler, if you believe in Allah and in that which we send down to our slave on the day of distinction, the day when the two armies met, and Allah has power over all things. تو یہاں پہ جو ہے یہ جو سوال تھا نا، ابتدا میں ہم نے دیکھا تھا سورہ انفال کے بالکل شروع کے اندر آیا تھا کہ مال غنیمت کی جو ہے نا کیسے تقسیم کی جائے کہ اس کو، تو شروع میں تو کہہ دیا تھا کہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہاں پہ جو ہے اب جو ہے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظام بتا دیا گیا اس کا کہ اس کا جو ہے اس کو کس طریقے سے ایڈمنسٹر کرنا چاہیے، اس کا نظام کیا ہونا چاہیے. اور یہ صرف یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ ہی اس کو، حکومت ہی اس کو کر سکتی ہے کہ 4/5 جو اس کا حصہ ہے وہ تو تقسیم ہوگا ان لوگوں میں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور 1/5 اس کا جو ہے وہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رشتہ دار تھے مستحق نہیں تھے زکوٰۃ کے، تو ان کو پھر یہی مال غنیمت سے ہی ملتا تھا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اینڈ دیٹ یہ نہیں کہ جس نے اللہ نے اتارا اس کو اپنے بندے کے اوپر اس دن جو فیصلے کا دن تھا، فرقان کا دن تھا، جبکہ یہ دو بڑی فوجیں جو ملی. تو غزوہ بدر کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرقان کا دن تھا، یعنی کہ یہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کا یہ دن تھا. اور جیسے میں نے پہلے کہا ایک بہت ہی چھوٹی اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا اس کے ساتھ اسلحہ بھی بہت کم تھا، ایک چھوٹی سی فوج تھی، اور جو وہ تھی اپنے 3 گنا زیادہ لوگوں سے لڑی. اور یہ ایک بڑی چھوٹی جنگ تھی. I'm sure کہ جس دن یہ جب بدر ہوئی ہوگی تو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہوں گے کہ تاریخ پہ اس کا کتنا افیکٹ پڑے گا. اس ایک جنگ کا جو تاریخ نے کمپلیٹ تبدیل کر لی ہے، تو ایک بالکل ایک انسگنیفیکنٹ غیر اہمیت والا ایک چھوٹی سی جنگ جو تھی، اس کے نتائج جو تھے ہم آج تک دیکھتے ہیں. یعنی کہ اس جنگ کے جو نتائج تھے کہ مسلمان اتنے اسٹرانگ ہو گئے. تو یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ جواب بھی تھا کلیئر، جو ابو جہل نے جو جا کے مکہ میں دعا بھی کی تھی، اور وہ یہی کی تھی کہ رب کعبہ کے رب، یہ جو بھی سچ کے اوپر ہے وہ آج فتح لے لے، اور جو باطل ہے وہ برباد ہو جائے. تو باطل برباد ہو گیا اور حق جو تھا اس میں جیت گیا.
when you were on the near side of the valley and they were on the further side, and the caravan was on the lower ground than you, and even if you had made an appointment to meet, you would have missed the appointed meeting. But Allah sought to accomplish what He had ordained, and that and He wants to perish, and He who wants to perish should perish upon evidence, and He who wants to live shall live upon evidence. And indeed, Allah is all hearing, all knowing. جغرافکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو مسلمان جو تھے ایک بالکل ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اوپر تھے، ایک ان کا زیادہ فائدہ مند پوزیشن نہیں تھی. مکہ کی جو فوج تھی وہ بہت قریب تھی، جو وہاں بدر کے اندر جو کنواں تھا پانی کا وہ اس کے بہت قریب تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بارش برسا دی تو وہ جو اس کی ایڈوانٹیج تھی وہ مسلمانوں وہ یوٹیلائز ہی ہو گئی، وہ ان کو ایڈوانٹیج نہیں ملی. اور یہ ایک ایک اتفاق تھا کہ یہ دونوں جو آرمیز تھیں وہ آمنے سامنے آ کے ملی. اور یہ کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا کہ اگر تم جو تھے یہ اس کی میعاد مقرر بھی کرتے اس ملنے کی تو تم جو تھے وہاں نہ پہنچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ مسلمان تو یہ تیار ہی نہیں تھے بالکل، اس میں بالکل ان کی یہ تیاری نہیں تھی کہ وہ آ کے اس جنگ کو لڑیں، اور خاص طور پہ 3 گنا زیادہ ان کے ساتھ. اور جو صحابی تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے، جب وہ نکلے تھے مدینہ سے، کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک یہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے. مگر یہ کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو ایک اپنا فیس ٹو فیس ایک اتنی بڑی آرمی کے ساتھ آ گئے، اتنی طاقتور فوج قریش کی دی تھی ان کے سامنے آ گئے. And Allah showed them to you in your dreams as few, and if He had shown them to you as many, you would have lost courage and would have disputed in the matter. But Allah saved you. Indeed, He is a knower of what is in your hearts. یہ وہ ایک یعنی کہ ریفرنس ہے ایک خواب کا جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، اور انہوں نے پھر اپنے جو صحابی تھے ان کو بھی بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے بہت کمزور ہے، اور وہ یہ کہ یہ تعداد میں نہیں بلکہ یہ کہ قوت کے اندر دشمن جو ہے وہ کمزور ہے، اس بارے میں. And when he showed them to you, when you met as few in your eyes, and He made appear as few in their eyes, so that Allah may accomplish a matter already destined, and all matters return to Allah. تو یہ جب تصادم اور جنگ شروع ہونے سے پہلے اب مسلمانوں کا تھا، اب تو کوئی شک نہیں تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ جو وہاں سامنے آرمی ہے وہ تو بہت بڑی ہے ہم سے، ان کو نظر آ رہا تھا، مگر اتنی ہمت تھی اس وقت، ان کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ جو تھے کفار ان کو بالکل ایک انسگنیفیکنٹ تھوڑے سے لگ رہے. تو کہتے ہیں نا آپ کی ایڈرلن جو پمپ اپ ہو جاتی ہے. اچھا، قریش کی جو مکہ کی جو فوج تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کو تو یہ احساس تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ ہماری طاقت ہے، ہمیں مادی طور پہ بہت برتری ہے مسلمانوں کے اوپر. تو ان کو مسلمانوں کی آرمی بالکل معمولی لگ رہی تھی. تو ان کو معمولی جو مسلمانوں کی آرمی لگ رہی تھی تو بالکل مطمئن ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے. انہوں نے شروع میں ہی بہت بڑی غلطیاں کرنی شروع کر دیں، اور اس کی قیمت پھر ان کو ادا کرنی پڑی جنگ کے اندر، اور بہت سارے جانیں گئیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، and O you who believe, when you encounter an army, stand firm and remember Allah fervently so that you may be successful. تو یہ ایک اصول بتا دیا کہ بھائی ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد رکھو مشکل کے وقت خاص طور پہ. And obey Allah and His messenger, and do not dispute with one another, lest you lose courage and your strength would depart, and be patient. Indeed, Allah is with the patient. تو یہ اسلام جو ہے یہاں پہ دیکھیں منع نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی رائے فرق ہو. ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی رائے کو ضرور الگ کر سکتے ہیں، رکھیں، اس کو منع نہیں کیا. مگر یہ جو رائےوں کا فرق ہوتا ہے نا، اس کو تنازع نہ بننے دیں، اس کی وجہ سے ایک لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور جب ایک خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب کہ جنگ ہو رہی ہو اور وہاں پہ ایک فوج کا سربراہ ہے، تو پھر آپ کو اس کا جو ہے نا سربراہ کے جو ہے اس کا کہنا ماننا ضروری ہے، اور وہ صبر کے ساتھ اور ایک احساسات کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے تاکہ مایوسی نہ ہو، ایک کرنا ضروری ہے. تو یہ چیز ہی خدا یہاں پہ بتاتا ہے. And do not be like those who set forth from their homes insolently to be seen by people, and avert them from the way of Allah, and Allah surrounds what they do. یہ حوالہ دیا جا رہا ہے مکہ کی جو آرمی تھی اس کا کہ جب یہ مکہ سے نکلے تو بالکل ایک کہتے ہیں نا پومپ اینڈ گرینڈیور، بڑا شان و شوکت کے ساتھ نکلے، اور ان کو ایسا یقین تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو ہرا دیں گے.
اور انہوں نے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا فخر بھی تھا ان کے اندر اور تکبر بھی تھا، اور ان کے ساتھ وہ ناچنے والی عورتیں یا گانے والی عورتیں بھی تھیں، رات کو پارٹیاں بھی ہو رہی تھیں، تو اپنا اور وہاں پہ پارٹیوں کے اندر جو تھا جب ان کی رات کو کرتے تھے تو وہ شیخیاں بھی مارتے تھے کہ ہماری یہ گرینڈور ہے، یہ عظمت ہے، ہم سے کون لڑ سکتا ہے all that۔ اسلام یہ چیزیں نہیں پسند کرتا، اسلام کوئی نعرہ بازی کو نہیں پسند کرتا، اسلام کسی دکھاوے کو نہیں پسند کرتا، اس سے کہ جو یہ جنگیں ہیں یہ شو سے اور دکھاوے سے نہیں جیتی جاتی، یہ تو ایک یہ طریقے جو ہیں نا یہ اس قسم کے یہ صرف کفار کے طریقے ہیں۔ مسلمان تو ایک آئس برگ جیسا ہوتا ہے۔ آئس برگ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اوپر نظر آتا ہے اور ریلی جو برف کا تودہ ہوتا ہے وہ تو اصلی نیچے ہوتا ہے، فارمیڈیبل ہوتا ہے، اصلی تودہ اوپر تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ میک یور سیلف فارمیڈیبل، پہلے ان مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایسا طاقتور بنانا ہے، اور زیادہ بولنا نہیں ہے بار بار ہر چیز کے بارے میں کہ ہم تو یہ اس میں تیز ہیں، اس کے اندر تیز ہیں۔ And when the shaitan made their deeds pleasing to them, he said, "No one can overcome you today from among the people, and indeed I am with you." But when the two armies sighted each other, he turned on his heel and said, "Indeed I dissociate from you. Surely I see what you do not see. Indeed I fear, and Allah is severe in punishment." تو جب شیطان نے اپنا یہ جو کفار تھے ان کو جو تھا جو بھی ان کے جو اعمال تھے اس کو بڑے خوشنما کر کے بتایا، ان کو بہت خوشنما کر کے بتایا، اور ان کو یہی تسلی دیتا رہا کہ تمہیں جو ہے نا تم پہ تو کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا، تم تو اتنے طاقتور ہو، اتنے ویل پریپیئرڈ ہو اس کے اوپر، اور اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو رویہ ہے نا فخر کا اور تکبر کا اور یہ تمام چیزوں کا، اس کے اوپر قرآن نے جو ہے وہاں پہ ان کو بتایا۔ تو یہ قرآن یہاں پہ یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ شیطان کا یہ کام تھا کہ ان کی جو ساری چیزیں تھیں اس کو خوشنما کر کے بتا رہا تھا۔ تو ہمیں بیسکلی میسج اس آیت کا یہی ہے کہ بھئی ایک حد کے اندر رہیں، خوشی کے اوپر بھی ایک حد کے اندر رہیں، ایک بڑا ہمارا پروکار طریقہ ہونا چاہیے، ڈونٹ گو اوور بورڈ وتھ خوشی، غم کے اندر بھی زیادہ اوپر نہ جائیں۔ یہ سارے موقع ہیں، یہ سب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں سے کمایا کیا، جیت کے بھی کیا کمایا اور ہار کے بھی جو ہے کیا کمایا، کیا جنت کمائی یا دوزخ کمایا۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ کل آیت نمبر 49 سے ہم اس کا ابتدا کریں گے۔ آج کا جو ریلی ٹیک اوے ہے، دو تین جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کریں، وہ تو ایک تو ہے نا، پہلا تو یہی ہے کہ جب جو لوگ ہیں اگر آپ کو کبھی کوئی غصہ آئے یا کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے یا کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے، کوئی خیالات ایسے آئیں، اور کیا قرآن بتاتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ شیطان جو ہے انسان کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سمیع علیم، کہ اگر تمہیں جو ہے شیطان وسوسے ڈالے، یہ ساری وسوسے کی چیزیں ہوتی، کبھی آپ کے اندر خوف آتا ہے گا، فیوچر کا خوف آتا ہے گا، چیزوں کا اور خوف آتا ہے، کبھی آپ کے برے خیال آتے ہیں لوگوں کے بارے میں، یہ سارے شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے، اس وقت اعوذ باللہ جو ہے نا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس آیت یہ جو ہمیں سکھائی آیت نمبر 200۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہمیں جہاں کہیں پہ قرآن پڑھا جائے تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بھئی اس کو تم سنا کرو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے اوپر جو ہے رحم کیا جائے۔ تو یہ دو آج کے ہمارے اس کے جو کی ٹیک اویز تھے، لائک میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انشاءاللہ کل ہمارا اختتام ہوگا، ہم یہ انشاءاللہ سورہ انفال پوری کر کے پھر سورہ توبہ شروع کر لیں گے۔ تو 10ویں پارے پہ تو ہم آلریڈی آ گئے، وچ واز آر ٹارگیٹ فار دس اس میں یہ جو تراویحیں تھیں، تو انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہمارا اختتام بھی ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔